ماہ رجب المرجب، اہم ایام ولادت۔ یکم رجب کو ولادت باسعادت حضرت امام باقر علیہ السلام ہے، جبکہ 2 رجب کو حضرت امام علی نقی کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ 10 رجب حضرت امام تقی کی ولادت باسعادت ہے، جبکہ 13 رجب امام علی امیر المومنین کی ولادت کا دن ہے۔ یکم رجب 57 ہجری امام باقر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ کا پورا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل تشیع کے ایک مشہور اور جید عالم علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں، جب امام باقر اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ کے گھر سے آواز غیب آنے لگی۔ جب بطن مادر میں آپ کا وقت مکمل ہوا تو فرشتوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں، یہاں تک کہ شب ولادت کو ایک نور ظاہر ہوا، اور ولادت کے بعد آپ قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ 3 بار چھینکنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح تمام تر علائشوں سے پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ اہل تشیع کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کا یوم ولادت 2 یا 5 رجب کو ہے۔ آپ کا پورا نام علی بن محمد ہے، جبکہ آپ امام علی نقی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اہل تشیع کے 9ویں امام امام تقی کے فرزند ہیں اور شیعوں کے 10ویں امام ہیں۔ آپ 34 برس تک امامت کے منصب پر فائز رہے، مگر دوران امامت کئی بار آپ کو اسیر کیا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت سامرا کے عباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی گزارا۔ آپ نے اپنے دور امامت میں کئی عباسی حکمرانوں کا دور حکمرانی دیکھا۔ ان میں سب سے مشہور اور دلگیر اور اہل بیت کا شدید ترین دشمن متوکل عباسی بھی شامل ہے۔ زیارت الجامعہ کبیرہ آپ کی اہم ترین روحانی میراث ہے۔ یہ زیارت امامت سے متعلق اہل تشیع کے عقائد کی عمدہ عکاسی کرتی ہے۔ آپ کا روضہ سامرا میں ہے، جبکہ آپ کے حرم کو اقصرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2006 اور 2007 کے مختلف دہشت گرد حملوں میں آپ کے حرم کو نقصان پہنچا، مگر اس کے بعد آپ کے حرم کی تعمیر پہلے سے بھی زیادہ احسن انداز میں کی گئی۔
امام علی نقی نے اپنے دور کے شیعوں کی معنوی اور روحانی تربیت کی۔ آپ کی کئی اقوال بہت مشہور ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، جس سے تم دل صاف نہیں رکھتے اس کا دل تمہارے لیے بھی صاف نہ ہوگا۔ ایک بار آپ سے حلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حلم یہ ہے کہ اپنے نفس پہ قابو رکھو اور اپنے غصے کو پی جاؤ۔ یہ ممکن نہیں مگر قدرت کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا بیوقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہوتا ہے۔ اہل تشیع کے نویں امام تقی کا یوم ولادت 10 رجب کو ہے۔ آپ کا پورا نام محمد بن علی بن موسیٰ ہے۔ آپ امام تقی کے نام سے مشہور ہیں اور اہل تشیع کے نویں امام کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے۔ آپ نے 17 سال تک امامت کے فرائض سر انجام دیے اور 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اہل تشیع کے تمام اماموں میں سب سے کم عمر شہید امام تقی ہی ہیں۔ امام تقی اپنے دور میں اپنے شیعوں کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے منسلک رہتے اور ان سے وابستہ رہتے۔ آپ کے زمانے میں بہت زیادہ فتنوں نے جنم لیا اور بہت سے فرقے بھی پیدا ہوئے۔ ان میں چند ایک اہم فرقے اہل حدیث، زیدیہ، واقفیہ اور غلاق کے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور میں بہت سرگرمی سے اہل تشیع کو باطل عقائد سے آگاہ کرنے میں، ان کی رہنمائی فرمانے میں اور ان کی معنوی تربیت کرنے میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا۔ تیرہ رجب امام علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ یوم ولادت بہت عقیدت اور بہت ہی شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ امام علی کا پورا نام علی ابن طالب تھا۔ آپ امام علی اور امیر المومنین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اہل تشیع کے پہلے امام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ترین صحابی، بہترین راوی، بہترین کاتب وحی، داماد رسول اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں آپ کو چوتھا خلیفہ مانا جاتا ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں اور آپ دونوں کی نسل سے آنے والے دیگر 11 شیعہ ائمہ کے والد و ماجد ہیں۔ آپ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا والدین مانتے تھے۔
شیعہ اور اکثر سنی مورخین کے مطابق آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ سب سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے سامنے آئے۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق آپ بحکم خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین اور وصی ہیں۔ رجب کی ایک اہم تاریخ 20 رجب ہے جو کہ یوم ولادت ہے حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کا۔ سکینہ بنت حسین امام حسین ابن علی کی چہیتی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد سردار کربلا ہیں جبکہ آپ کی والدہ کا نام رباب ہے۔ بی بی سکینہ بنت حسین واقع کربلا میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھی۔ والد کی شہادت کے بعد آپ اسیر ہوئیں۔ کربلا سے کوفہ سے شام تک آپ نے یہ سفر اسیری میں ہی گزارا اور آپ نے واقع کربلا کے کئی واقعات روایت فرمائے ہیں۔ حضرت امام حسین کو اپنی اس بیٹی سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ اپنی اس بیٹی کے لیے آپ نے محبت بڑے اشعار بھی کہے جن کا ترجمہ ہے: تمہاری جان کی قسم میں اس گھر کو بہت چاہتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہیں، ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنے مال کو اس راستے میں خرچ کرتا ہوں اور کوئی اس میں میری سرزنش نہیں کر سکتا۔